Welcome to our Islamic channel Hafiz Tahir Ali 786. Please subscribe and share. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بہت سے دن ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے مقابلہ حسن پر. تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ٹویٹ پر تنقید کی سمجھ نہیں آئی. خاص طور پر تحریک انصاف کے احباب مفتی تقی صاحب پر بلا وجہ اور ناروا تنقید کر رہے ہیں. اس سلسلے میں 2-3 اہم نکات ہیں. پہلی بات یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اعتراض کیا وہ اپنی اصل میں بالکل درست ہے. جس انداز کے مقابلہ حسن منعقد کیے جاتے ہیں جہاں بنیادی فوکس جسمانی نشو و فراز اور فگر کی پیمائش پر ہو، وہاں کسی پاکستانی لڑکی کے اس مقابلہ میں شامل ہونے کی خبر ہم پاکستانی کے لیے تکلیف دہ. پتہ چلا کہ 5 پاکستانی لڑکیاں اس مقابلہ میں شامل ہو رہی ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل درست، اصولی اور صائب ہے. ممکن ہے کہ کوئی الٹا البرٹ شخص اس پر اعتراض کرے. میرے جیسے لوگ بلکہ تمام پاکستانیوں کی غالب ترین اکثریت یقینی طور پر ایسے مقابلہ حسن کی مخالفت کرے گی. کوئی باحیا شخص کسی بھی صورت میں اپنی بچیوں کو ایسے کسی مقابلے میں بھیجنے کا نہیں سوچ سکتا. اس لیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ٹویٹ پر تو اعتراضات بالکل نہیں بنتا. دوسرا نقطہ، کچھ لوگوں خاص کر انصافین احباب کا یہ اعتراض ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ملک میں ہونے والے سیاسی جبر یا زیادتیوں پر خاموش رہتے ہیں اور اس مسئلے پر انہوں نے ٹویٹ داغ دیا. ان لوگوں کا مفتی صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ مفتی عثمانی صاحب یا تو ان تمام چیزوں پر بھی ٹویٹ کرے یا پھر خاموش رہیں. میرے نزدیک یہ اعتراض بیکار اور بلا وجہ ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مکمل غیر سیاسی آدمی ہے. اپنے آپ کو انہوں نے کامیابی سے سیاست میں آلودہ ہونے سے بچایا ہے. وہ کسی بھی سیاسی ایشو پر کومنٹس نہیں کرتے. انہوں نے ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے کبھی عمران خان کے خلاف بھی کومنٹس نہیں کیا، یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کی سیاسی پوزیشن نہیں لی. تو اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب ایک عالم دین ہیں. درس و تدریس اور دینی موضوعات پر تصنیف و تالیف ان کا فوکس ہے. ان کے لکھے آسان ترجمہ قرآن اور قرآن پاک کی تفسیر نے عوامی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل کی ہے. وہ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مفتی صاحب خاصا عرصہ وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے اور تب سے وہ بالکل غیر سیاسی پروفائل کے حامل ہیں. ممکن ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا مولانا فضل الرحمان کے لیے قدر سافٹ کا کارنر ہو، مگر انہوں نے کبھی ان کے لیے بھی سیاسی بیان جاری نہیں کیے اور دانستہ مولانا کی سیاسی حمایت سے بھی گریز کیا. ایک ایسا شخص اگر سیاسی بیان نہیں دیتا، اپنے آپ کو سیاست میں وہ آلودہ ہونے سے محفوظ رکھ کر اپنے اصل فیلڈ پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ رویہ جائز، مناسب اور نہایت اصولی درجے کا ہے. ہاں البتہ ایسے رویے پر تنقید یقینی طور پر نامناسب اور ناجائز تصور ہوگی. اسی طرح تیسرا نقطہ، اعتراض یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان فحاشی اور اس طرح کی چیزوں پر تو بیان داغ دیتے ہیں، مگر بہت سی سماجی خرابیوں اور دینی حلقوں میں موجود کمزوریوں پر چشم پوشی کرتے ہیں اور حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ اعتراض مفتی تقی عثمانی صاحب پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی تحریروں، گفتگو، تقریروں میں ہمیشہ اعتدال، توازن رہا ہے اور انہوں نے بلا وجہ کسی طور پر دینی حلقے کا دفاع نہیں کیا. ان کا مدرسہ اور ان کا سکول آف تھاٹ ہمیشہ نہایت
پرو پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ متعدل اور دین کی متوازن، روشن اور معقول صورت پیش کرتا رہا ہے۔ ان کے مدرسے سے اور ان کی اپنی شخصیت پر کوئی بھی شخص شدت پسندی، پاکستان مخالف یا فرقہ وارث وغیرہ کے الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ آخری شخص ہو سکتے ہیں جن پر ایسا کوئی الزام لگایا جا سکے۔ پاکستان میں اس حوالے سے بہت مشکل حالات رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پر بھی بے پناہ دباؤ تھا، مگر مفتی صاحب اور ان کے اہم مدرسہ دارالعلوم نے کبھی شدت پسندی، عسکریت پسندی اور فرقہ پرست عدم تنظیموں کے حق میں بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ توازن، اعتدال اور پرامن رویوں کی تلقین کی۔ اس شخص کو جسے دارالعلوم میں پڑھنے کا موقع ملا، اسے وہاں پڑھنے والے طلباء سے گفتگو اور ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو، وہ میری ان تمام باتوں کی تائید کرے گا۔ مجھے دارالعلوم یا کسی بھی دینی مدرسے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ میری بدقسمتی ہے، مگر میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جو دارالعلوم سے پڑھے تھے، ان میں سے ایک آدھا اب مذہبی نہیں رہا اور وہ خود کو سیکولر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک نے ہمیشہ دارالعلوم اور وہاں کی غیر فرقہ وارانہ خالص علمی دینی فضا اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کی ستائش کی۔ میرا آخری نقطہ فحاشی پر آواز بلند کرنے یا غیر معمولی حساسیت کا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہر مذہب پسند اور مومن کا بنیادی ایشو ہے، اس لیے کہ اسلام میں اخلاقی زندگی اور اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح رب کریم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور کی یہ آیت ہے۔ مزید یہ کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، سورۃ الاعراف میں یہ آیات واضح ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی اور فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس لیے چاہیے مقابلہ حسن والا معاملہ ہو یا کسی بھی اور طرح کی فحاشی کا معاملہ، اس پر ڈٹ کر بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ میری ناچیز رائے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرض کفایہ ادا کیا ہے، درست ٹویٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی آواز کو آگے بڑھانا چاہیے اور پھیلانا چاہیے۔ ان پر کی گئی تنقید بلا وجہ ہے اور اس میں بیکار فرسٹریشن اور غیر ضروری غصہ جھلکتا ہے۔ اس تنقید کو بے رحمی سے رد کرنا چاہیے۔ میں نے جو بھی باتیں کی ہیں، اگر آپ لوگ ان میں سے اتفاق کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر، یا کوئی بھی اس کے اوپر کوئی اور کومنٹس کرنا چاہتا ہے، مجھے اس میں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی شخص کو کسی بات کی جو تنقید مجھ کے اوپر کرنا چاہتا ہے تو بلا وجہ کر سکتا ہے، اور مجھے کومنٹس میں جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اس پر اپنے کومنٹس میں اپنے جو جذبات کا اظہار کر کے مجھے بتائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام دین پر، مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔